فرمایا کہ اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی محفل میں آ جاؤ، صادقین کی محفل میں آ جاؤ۔ اور پھر لفظ بڑے قابل غور ہیں، فرمایا کونو مع الصادقین۔ کیا فرمایا؟ کونو مع الصادقین۔ یہ نہیں کہا کونو صادقین، سچے بن جاؤ۔ اگر سچے بنانا ہی مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا کونو صادقین، سچے بن جاؤ۔ پر درمیان میں مع کا لفظ آیا ہے، کونو مع الصادقین۔ قرآن کا کوئی لفظ بھی فضول، بے مقصد، قرآن کا کوئی لفظ بھی ضرورت کے بغیر زائد نہیں۔ ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اگر صرف سچے بنانے ہی مقصود ہے تو قرآن کہہ دیتا کونو صادقین، لیکن یہاں فرمایا کونو مع الصادقین۔ یہ جو مع کا لفظ آیا ہے یہ اللہ والوں کی معیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آیا۔ اپنے طور پہ لاکھ کوشش کرتے رہو، مقام صدق تک نہیں پہنچ سکتے جب تک صادقین کی معیت میں نہیں آتے۔ قرآن منزل ہی نہیں دکھاتا، قرآن راستہ بھی دکھاتا ہے۔ مع صادقین کہہ کے وہ راستہ بتا دیا جو صدق کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ کونو مع صادقین۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وہاں بھی مع کا لفظ آیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنا تعلق جوڑے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنا تعلق جوڑے رکھو ان لوگوں کے ساتھ۔ الذین کا معنی ہے وہ لوگ، اپنا تعلق جوڑے رکھو ان لوگوں کے ساتھ۔ یا اللہ ہم تو تیرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جو لوگ اللہ والوں کی نسبت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے مقامی خور ہے، پروردگار ہم تو تیرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اور تو کہتے ہیں مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جواب آتا ہے وہ میرے بندے ہیں، صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، تم ان سے تعلق جوڑو گے تو میرے ساتھ تعلق جڑ جائے گا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کیوں جاتے ہو درباروں پہ اور خانقاہوں پہ؟ میں نے کہا ہم نہیں جاتے، اللہ ہمیں بھیجتا ہے تو جاتے ہیں۔ اللہ بھیجے تو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ قرآن مجید میں لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ نہ اس کا بیٹا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ اللہ رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے۔ اللہ رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے، خود محبت کرتا بھی ہے اور ولی اس سے محبت کرتے ہیں، دونوں طرف سے محبت۔ لم یلد ولم یولد قرآن کی آیت ہے تو یحبہم ویحبونہ، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے جن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ بندے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یا علی زندہ آباد۔ جن سے اللہ محبت کرے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب غور سے سن لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی بوری شریف گیا، حضرت صاحب کے گھر، دروازے پہ دستک دی، آپ کے بارے میں پوچھا، پتا چلا گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں ہے۔ تو اس نے حضرت صاحب سے ملنا ہے تو وہ پھر گھر کے بجائے کہاں چلا جائے گا؟ مسجد میں۔
جسے تلاش ہو وہ پہنچ جاتا ہے اپنی منزل پر۔ اللہ نے فرمایا خوب غور سے سن لو، اللہ متقین کے ساتھ ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ نہ ہو جائیں جن کے ساتھ اللہ ہے۔ بس یہ دعوت ہے اہل سنت و جماعت کی، آؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ جن کے ساتھ اللہ ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں۔ کونو مع الصادقین۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ولیوں کی بڑی شان ہے، ولیوں کی بڑی عظمت ہے، سچے فقیروں کی بڑی شان ہے، پر یہ بھی تو دیکھو زمانہ کون سا جا رہا ہے، 15ویں صدی ہے۔ پہلے وقتوں میں ولی تھے، آج کل کہاں ولی ہیں؟ مادیت کا عروج ہے، نفسا نفسی کا دور شروع ہو گیا۔ آج کل تو ولی ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے زمانوں میں تھے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں یہ آیت ہے یا نہیں، کونوا مع الصادقین؟ قرآن میں آج بھی یہ آیت موجود ہے۔ جب تک یہ آیت موجود ہے دنیا میں ولی بھی موجود ہے۔ قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل نہ کیا جا سکے۔ اللہ فرمائے سچوں کی میت اختیار قرآن کے، یا اللہ دنیا میں سچے ہے ہی نہیں، ہم میت کس کی اختیار کریں؟ تو پھر قرآن کا حکم فضول ہو گیا، بے مقصد ہو گیا۔ جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے اس وقت تک دنیا میں ولی بھی موجود ہے۔ تیری تلاش ناقص ہو سکتی ہے، تو اپنی تلاش کو کامل کر لے، اللہ کسی کامل تک تجھے پہنچا دے۔ عارف کھڑی نے اسی لیے کہا ہے لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی، لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی۔ اگر تمہاری جستجو تمہاری تلاش کامل ہے تو اللہ یقیناً کسی کامل تک پہنچا دے۔ نسبت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے چند تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سرتاج ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کی شان خود جیسا گنہگار کیا بیان کرے، جن کی گلی میں حضرت سلطان بہو جیسی ہستیاں کشکول لے کے گدا مانگ رہے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا، جن کے دروازے پہ پیر شاہ غازی جیسی ہستیاں بیکاری بن کے کھڑی ہوں۔ حضرت پیر شاہ غازی کا سلسلہ بھی یہی، جن کے دروازے پہ عارف کھڑی حضور غوث جیلان کا نام لے کے صدقہ مانگ رہے ہوں، ان کے نام کے واسطے سے دعا کر رہے ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں استغاثہ کریں تو اس میں صدقہ غوث اعظم کا پیش کریں۔ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جی۔ اور جن کے دروازے پہ ملک سخن کا شہنشاہ، اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی، جس دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یا رسول اللہ، یا علی،
اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا ہے شہنشاہ بغداد میں تو ان کتوں کا بھی نوکر ہوں جو آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تجھ سے ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو فتویٰ دینے پہ آئیں تو یوں لگے کہ امام اعظم کے دور کی یاد تازہ کرتی ہے، جو قرآن کے معانی بیان کریں تو امام ابو بکر جساس اور امام بیضاوی کے دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں غوث اعظم کے دروازے کے کتوں کا بھی نوکر ہوں۔ اور شیخ المحققین شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور غوث اعظم کی شان میں بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور غوث اعظم کی نسبت پہ فخر ہے۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ، صوفیاء جو اپنے وقت کے غوث اور قطب رہے ہیں وہ غوث اعظم کے دروازے کے گدا رہے ہیں۔ غوث پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، پر تاریخ میں غوث اعظم ایک ہی ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے غوث ہر دور میں ہوئے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے کتاب لکھی ہے اس پہ، اجابت الغوث۔ غوث پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، پر غوث اعظم ہوئے ہیں تو شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ سکتے۔ قلائد الجواہر میں آپ واز فرما رہے تھے، 10,000 کا مجمع تھا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے ہیں علی بن حیدی، ممبر کے سامنے بیٹھے ہیں اور سو گئے۔ خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو جائے تو اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے دیکھا علی بن حیدی سو گئے ہیں، 10,000 کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم ممبر سے اترے اور جناب علی بن حیدی کے پاس ادب سے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں، اتنے مجمع کو بیان نہیں سنا رہے، ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس کیوں کھڑے ہو گئے؟ جناب علی بن حیدی زانو اٹھا کے ہاتھ رکھ کے یوں سو گئے تھے۔ جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، دیکھا شہنشاہ بغداد میرے پاس کھڑے ہیں اور آواز نہیں کر رہے، تو یہ بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضرت کیا وجہ ہے کہ آواز چھوڑ کے آپ میرے پاس کھڑے ہو گئے جبکہ میں تو سویا ہوا تھا؟ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا سچ بتا، اس وقت تجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت تو حضور کی زیارت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ جناب علی بن حیدی نے مجمع کی طرف نگاہ کی اور کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ میں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ جناب علی بن حیدی نے کہا جو کچھ میں نیند کے عالم میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آدمی سو جائے، ہمیں کیا پتا کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ حضور غوث اعظم کی روحانی نظر دیکھیں، کوئی سویا ہوا آدمی ہے تو آپ اس پہ نظر ڈال کے یہ بھی پتا چلا لیتے ہیں کہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی بن حیدی یہ بتا حضور تجھے حکم کیا دے کے گئے؟ یہ بھی لوگوں کو سنا حضور تجھے حکم کیا دے کے گئے؟ تو جناب علی بن حیدی نے کہا حضور فرما کے گئے اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو تو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا کر، یہاں تجھے میرا بھی دیدار ہو جائے۔ حضور غوث اعظم کی محفل حضور کی محفل تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جمعے والا دن ہے، حضور غوث اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ بغداد میں ایک تاجر آیا ہے، نو وارد ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کسی ایسے خطیب کا پتہ بتاؤ جس کے پاس جمعہ پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا آج کل شیخ عبد القادر نامی جوان کی بڑی شہرت ہے، جاؤ ان کے پاس جا کے جمعہ پڑھو، ان کا بیان بڑا تباہر علمی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ آدمی حضور غوث اعظم کو صرف ایک خطیب سمجھ کے آیا، صرف ایک خطیب سمجھ کے۔ جب وہ آپ کی مسجد میں داخل ہوا، آپ ممبر پہ بیٹھے واز کر رہے ہیں، اس تاجر پہ نگاہ پڑی، اس کی قلبی
کیفیت کو جان لیا، اس کا نام لے کے فرمایا او عقل کے اندھے تو میرا واز کیسے سمجھ سکتا ہے، او مجھے صرف خطیب سمجھ کے آنے والے تو میرا واز کیسے سمجھ سکتا ہے۔ جب آپ نے اس کا نام لے کے یوں بیان کیا کہ مجھے صرف خطیب سمجھ کے آنے والے تو میرا آواز کیسے سمجھ سکتا ہے، اس آدمی کو بھی پتا چل گیا یہ خالی خطیب نہیں، یہ باطن کی نظر رکھتے ہیں۔ اس نے سر پہ دستار باندھی ہوئی تھی، دستار اتار لی، سر ننگا کر لیا، صفے چیرتا ہوا حضور غوث اعظم کے سامنے آ گیا اور ممبر کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں عقل کا ہی اندھا نہیں، میں دل کا بھی اندھا۔ آپ نے فرمایا سر سے کپڑا کیوں اتار دیا، دستار کیوں اتار دی ہے؟ کہتا ہے جو عقل کا بھی اندھا ہو، دل کا بھی اندھا ہو، وہ اس دستار کے قابل تو نہیں۔ عاجزی کی، حضور غوث اعظم کو اس کی عاجزی پسند آئی، آپ نے وہ دستار پکڑ لی، اب اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ دستار باندھ رہے، کپڑے کو ول دے رہے ہیں اور تاجر کے دل کے ول نکال رہے ہیں۔ کپڑے کو سر پہ ول دے رہے ہیں اور دل کے ول نکال رہے ہیں۔ جب دستار باندھ دی تو فرمایا جا، تو آیا تھا تو عقل کا بھی اندھا تھا، دل کا بھی اندھا تھا، عبد القادر نے تیری عقل بھی روشن کر دی ہے، تیرا دل بھی روشن کر دیا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی محفل میں آنے والا کوئی خالی نہیں گیا، اور محفل تو بڑی عظمتوں والی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری گلی سے عقیدت کے ساتھ گزر جائے گا وہ بھی خالی نہیں ہے، جو میری گلی سے محبت کے ساتھ گزر جائے گا وہ بھی خالی نہیں ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز کی روحانی عظمتیں اور شانیں بیان کرنا مجھ جیسے گناہگار کے بس کی بات نہیں۔ میرے شیخ سلسلہ مجددیہ کے پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں غوث اعظم قطب اکبر اور فرد اکمل ہے، جوہری ہیرے کی قدر جانتا ہے اور کوئی نظر والا ہی ولی کی شان جانتا ہے۔ ہم جیسے نابینوں کو کیا پتا کہ غوث اعظم کس ہستی کا نام ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں غوث اعظم قطب اکبر اور فرد اکمل ہے۔ قطب اور بھی ہوئے اور ہوتے رہیں گے، پر غوث اعظم صرف قطب نہیں، قطب اکبر، صرف فرد نہیں، فرد اکمل۔ یہ فرد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتا ہے جوان مرد، ایک ہوتا ہے فرد۔ لاکھوں ولیوں میں کوئی 2-4 ولی ہیں جو فردیت کے مقام تک پہنچتے، لاکھوں ولیوں میں کوئی 2-4 ولی فردیت کے مقام تک پہنچتے۔ اور حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب میری روح مقام فردیت کی طرف میں بے پرواز تھی تو میرے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مقام فردیت تک پہنچنا چاہتے ہو تو غوث اعظم سے روحانی مدد لو، ان کی روحانی توجہ مقام فردیت تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور غوث اعظم قطب اکبر اور فرد اکمل ہے، اور ایک آپ کا اس میں گرامی کہ حضور غوث اعظم امام ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں، بعض لوگ صرف 12 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے علاوہ امت میں امام مانتے ہیں۔ حضور کی آل میں بھی وہ امام حسن عسکری کے بعد کسی کو امام نہیں مانتے۔ امام حسن عسکری کے بعد امام ہوئے ہیں تو شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم، اعلی حضرت نے بھی آپ کو امام لکھا ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں حضور غوث اعظم اللہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، جلوائے شان قدرت۔ آپ کے وجود کو دیکھیں یا آپ کی سیرت پڑھیں تو اللہ کی ذات پہ یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غوث اعظم امام۔ وقت نہیں کہ میں آپ کی سیرت کے دیگر گوشے بیان کروں، یہ ناچیز
ناروے گیا ورلڈ اسلامک مشن کی دعوت دی. وہاں ورلڈ اسلامک مشن کے جو خطیب تھے یہ سید اکرام شاہ صاحب جیلانی، انہوں نے مجھے تفسیر کا ایک نسخہ دکھایا. پورے قرآن مجید کی تفسیر چند جلدوں میں تھی. وہ تفسیر حضور غوث اعظم نے لکھی. شاید یہاں لوگ تو رہ گئے، لوگ علماء کے علم میں بھی یہ بات نہ ہو کہ حضور غوث اعظم نے پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے عربی زبان میں. اس کا نسخہ بیروت کی ایک لائبریری سے دستیاب ہوا اور امریکہ کی ایک لائبریری میں وہ نسخہ موجود ہے اور مصر کے اندر وہ نسخہ موجود ہے. اگرچہ ابھی اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا، لیکن جو عربی تفسیر ہے وہ چند جلدوں میں چھپ چکی ہے. میں نے وہاں سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے چند ابتدائی رکوعوں کی فوٹو سٹیٹ کروائی، کیونکہ ابھی وہ اس کو چھپوا نہیں رہے تھے. 3-4 ہی نسخے ان کے پاس موجود تھے بیروت میں، مصر میں اور امریکہ میں. حضور غوث اعظم اتنے بڑے عالم ہیں کہ مرجع العلماء ہیں اور قرآن مجید، پورے قرآن مجید کی تفسیر آپ نے لکھی. ہم ان پیروں کو ماننے والے ہیں جو روحانیت کے بھی تاجدار تھے، علم و عرفان کے بھی تاجدار تھے. ہم کوئی جاہل پیروں کو ماننے والے نہیں ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ خانقاہی نظام جو ہے یہ جوہلا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو لوگ دور ہیں اس خانقاہی نظام سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خانقاہی نظام جو ہے وہ جاہل پیروں نے شروع کر رکھا ہے. یہ خانقاہی نظام ان ہستیوں کے فیض سے چل رہا ہے جو اپنے وقت کے یگانہ روزگار عالم ہیں. حضرت امام ربانی کے مکتوبات شریف پڑھے تو بڑے بڑے علماء ان نکات تک نہیں پہنچ سکتے جو حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں بیان کر دی. ہم ان صوفیاء اور ان مشائخ کو ماننے والے ہیں جو علم کے بھی امام تھے، روحانیت کے بھی امام تھے. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ. یہ حضرت مولانا مفتی ظفر اللہ شاکر صاحب نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حضور غوث اعظم کی سیرت کے حوالے سے یہ جلسہ، یہ محفل انعقاد پذیر ہے. تو میں آخری بات آپ کی سیرت کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں. حضور غوث اعظم جب لوگوں سے ملتے تو سلام میں پہل کرتے. سلام میں پہل کرنا یہ حضور غوث اعظم کی سیرت ہے. اور حضور غوث اعظم دوسروں کی خدمت کو، حالانکہ مادرزاد ولی اللہ ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، لیکن خدمت خلق کو آپ نے زندگی بھر معمول بنائے رکھا. آپ فرماتے ہیں میں مدرسہ نظامیہ میں بغداد میں پڑھتا تھا. رات کے وقت اٹھ کے غریب طالب علموں کے گندے کپڑے دھویا کرتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے وہ کپڑے میں دھو کے مختلف جگہوں پہ بچھا دیتا اور یہ نہیں ان طالب علموں کو بتاتا تھا کہ عبد القادر نے تمہارے کپڑے دھوئے. اے شہنشاہ بغداد، آپ کیوں ان طلباء کے کپڑے دھوتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں وہ میرے نانا کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کی اور بھی مصروفیات ہیں کہ انہوں نے سبق تیار کرنے ہیں. میں چاہتا تھا کہ وہ کپڑے دھونے میں ان کا وقت نہ لگے، جو وقت وہ کپڑے دھونے میں صرف کریں گے وہ پڑھائی میں لگا لیں، ان کے کپڑے میں دھو دیا کروں. حضور غوث اعظم کی سیرت کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے. ہم فضائل اولیاء تو سنتے ہیں، تعلیمات اولیاء نہیں سنتے. ہم شان ولایت تو سنتے ہیں، معیار ولایت نہیں سنتے. اولیاء اللہ کس طرح ان مقامات تک پہنچے؟ آج لوگ یوں ہی نہیں 11ویں پکا رہے، سائیں کمائیاں کر کے گئے، محنتیں کر کے گئے ہیں، ریاضتیں کر کے گئے ہیں. اور آج کل کوئی آدمی آئے پیر صاحب سے دعا کرانے، پیر صاحب کہیں یہ وظیفہ پڑھا کرو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، تو وہ مرید کہہ دیتا ہے حضرت میں فجر پڑھنے جوگا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ میں نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ ریڈی میڈ دور بن گیا.
ہم چاہتے ہیں بنی بنائی چیز مل جائے، تیاری چیز مل جائے، اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں محنت اور ریاضت نہ کرنی پڑے۔ ہم ان اولیاء کاملین کی نسبتیں رکھنے والے ہیں جنہوں نے عمل کا درس دیا۔ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان اگر آپ یاد رکھ لیں تو میں سمجھوں گا میری گفتگو کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی اس کی لگامیں کھینچ لو تم اس کو روک نہیں سکتے۔ کون سی سواری ہے جس پہ ہم بیٹھے بھی ہیں اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے؟ وہ ہے وقت کی سواری۔ کوئی ہے جو اپنی عمر کو بڑھنے سے روک لے؟ کوئی ہے جو وقت کو گزرنے سے روک لے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یا تو وقت کو روک لو، عمر کو بڑھنے نہ دو، اور اگر وقت کو روک نہیں سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دعوت عمل دی ہے، فرمایا دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو، یا وقت کو روکو، اور اگر وقت کو نہیں روک سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں مصروف ہو اور اچانک اسرائیل آئے جو تمہیں دنیا سے اٹھا کے قبر میں پہنچا دے۔ یہ اچانک کا جو لفظ ہے بڑا ہی پرتاثیر ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اچانک موتیں، ایکسیڈنٹ ہوا اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوا اچانک موت، ایکسیڈنٹ ہوا اچانک موت۔ آج 11ویں شریف میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو، یہ اچانک موتیں دوسروں کے لیے ہیں یا ہمیں بھی آ سکتی ہیں؟ دل نے نہیں مانا، ذہن نے مان لیا ٹھیک ہے ہمیں بھی اچانک موت آ سکتی ہے، لیکن اگر دل مان لے کہ ہمیں بھی اچانک موت آ سکتی ہے تو پھر یہ محفل ہمارے لیے توبہ کی محفل بن جائے۔ دل تو دنیا میں کھبا ہوا ہے، دل پہ تو دنیا کی آرزوؤں کا قبضہ ہے، دل تو اس جال میں پھنسا ہوا ہے، پھر کس طرح ہم مانیں کہ مجھے بھی اچانک موت آ سکتی ہے؟ اگر دل مان لے کہ اچانک موت آ سکتی ہے تو پھر ہم وقت نہ ضائع کریں، پھر تو ہم توبہ کر لیں۔ ہمارا خیال ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑا وقت ہے نمازیں پڑھنے کا، وقت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ محاروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں لاہور گیا، دیکھا ایک بوڑھا شخص دو سہاروں پہ چل رہا ہے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب سے گزرا تو دیکھا یہ تو بہت بڑا پہلوان تھا، کبھی رستم پاکستان تھا، جس دنگل میں جاتا تھا پہلوان ڈر کے بھاگ جاتے تھے، کوئی اسے لڑتا نہیں تھا، کشتی نہیں کرتا تھا، اس کا بڑا روب تھا، پر آج وہ پہلوان کانپ رہا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے اور دو سہاروں پہ چل رہا ہے۔ صاحب کہتے ہیں میں رک گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اے رستم پاکستان، وہ تیری پہلوانی کدھر گئی، وہ تیری جوانی کدھر گئی؟ تو وہ رو کے کہنے لگا شاہ جی صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاری۔ یہ جوانی دھوکہ دے جاتی ہے، آدمی سمجھتا ہے میں ہمیشہ اس طرح رہوں گا، پر وہ ہمیشہ رہ نہیں سکتا اس طرح۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ گھر سے لاہور جانا ہو تو خالی جیب نہیں جاتے، کیونکہ گاڑی میں کرایہ بھی دینا ہے، کہیں کھانا پینا ہو تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ گھر سے لاہور جانا ہو تو آپ خالی جیب نہیں جاتے، کچھ زیادہ راہ لے کے جاتے ہیں۔ قبر و حشر کا سفر خالی ہاتھ ہی شروع کر لیں، قبر و حشر کا سفر یوں ہی خالی ہاتھ ہی آپ شروع کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا زیادہ راہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔